قریب سے ایک شخص گزرا، قریب سے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے سر پر ایک کپڑے کا گٹھر تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے، دیکھو میرے بابوشے کے قریب سے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے، کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے۔ وہ قریب لایا گیا، غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے، کئی سال کی محنت کے بعد 6-7 میٹر کا میں نے ایک کپڑا تیار کیا ہے بادشاہ کے لیے، کہ بادشاہ اسے قبول کر لے گا، خرید لے گا تو پھر میری نسلیں بھی تیار ہو جائیں گی اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر، کہا کیوں؟ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا اس کپڑے کو بچھا دیا جائے، سونے کے سکے سے اس کپڑے کو چھپا دیا جائے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھا دیا گیا، سونے کے سکے غوث اعظم سرکار نے بچھا دیے۔ فرمایا اپنے سونے اٹھا لے، کپڑا مجھے دے دے۔ حضور غوث اعظم نے اس کپڑے کو لے لیا، درزی کو بلایا، اس کپڑے کو سلنے کے لیے دیا۔ جب اس کپڑے کو درزی سلنے لگا نا تو رو کے بولا حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آستین کپڑا کم پڑ گیا۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور کپڑا ایک آستین کم پڑ گیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس بورا ہے، ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ بولے کا ٹاٹ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ایک آستین ٹاٹ کی لگا دو، دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ٹاٹ کا کپڑا لگا دو۔ اسی اپنی شان ولایت کے ساتھ غوث پاک اس قیمتی کپڑے کو جب پہن کے بغداد کی مارکیٹ میں نکلے نا تو لوگ جو بائیں طرف تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، غوث پاک اتنا قیمتی لباس اللہ کے حکم سے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب دائیں طرف کی آستین دیکھتے تو دل ٹوٹ جاتا۔ ایک خادم نے کہا میرے آقا کیا بات ہے، کپڑا اتنا قیمتی ہے لیکن آستین تو یہ ٹاٹ کی لگی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس میں ٹاٹ کی آستین لگوا کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علم جاتا ہے، ہمارے ساتھ عہدہ جاتا ہے، ہمارے ساتھ اجداد و امجاد کے حسب نسب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن اور پرسنالٹی اور قبیلے جایا کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس پہ آستین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں، اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ، ایسی قیمتی کپڑا پہن کے بغداد شریف کی منڈی میں حضور غوث اعظم جا رہے تھے۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، چوروں کی نیت اکثر خراب ہوئی ہے غوث پاک کے در۔ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں، غوث پاک کی خانقاہ میں چور آ گیا اور آنے کے بعد وہ کچھ برتنوں کو اٹھا رہا تھا تو غوث پاک اپنے حجرے میں تھے۔ فرماتے کون ہے؟ تو خادم نے کہا شاید کوئی اجنبی آدمی ہے، تو وہ سنا تو بھاگ گیا خالی ہاتھ۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ اس چور کو بلا کے لایا گیا تو فرماتے ہیں کیا کرنے آیا تھا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، چوری کرنے آیا تھا۔ کہا کچھ ملا؟ کہا نہیں، وہ آواز آہٹ آئی تو میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تو خادم نے کہا حضور اسے کیا دے دیں؟ فرمایا اسے یہ جو لینے آیا تھا اسے مت دینا، اسے ایسی چیز دو کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ کہا حضور کیا دے دیں؟ کہا میری ولایت کا سکہ اسے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر! چوروں کو غوث پاک آپ کی مزار شریف کے منحمد قریب